على خير خلق الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، یقیناً شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے، اور روک دے تمہیں اللہ رب العزت کے ذکر سے اور نماز سے۔ تو کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو اور تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور تم ڈرو کہ اللہ رب العزت اور تم ڈرو اس بات سے کہ پھر تم پھر جاؤ اور جان لو کہ ہمارا کام رسول پر صرف پہنچا دینا ہے کھول کر۔ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، ہم سب اس کے متعلق پچھلی ملاقات میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے ایک انسان اللہ رب العزت سے دور ہوتا ہے اور کیسے اس کی دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ان دوریوں کے ساتھ ساتھ جن نقصانات کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ شراب اور جوا اپنی جگہ پر حرام ٹھہرا، لیکن اللہ رب العزت نے حرام بلا وجہ نہیں اس کو کیا۔ ہم اس کے ضمن میں کچھ واقعات کو لیتے ہیں، جس میں سب سے پہلا واقعہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں۔ ابھی شراب کی حرمت کا واقعہ نازل نہیں ہوا تھا کہ ایک دن ایک گانا گانے والی گانا گا رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ وہ وہاں پر بیٹھے گانا بھی سن رہے تھے اور شراب بھی پی رہے تھے۔ یاد رہے کہ ہمیں یہ سن کر عجیب لگتا ہے کہ صحابہ کرام شراب پی رہے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی شراب کو حرام نہیں کیا گیا تھا، ابھی شراب حلال تھی۔ اب چونکہ یہ حلال ہو چکی ہے، حرام ہو چکی ہے، لہٰذا اس کا ایک قطرہ بھی استعمال کرنا، چاہے وہ دوائی کے طور پہ ہی کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے دوائی پہ طور پہ استعمال کرو، یہ بیماری ہے۔ اور جب یہ واقعہ پیش آیا، کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ اونٹنیاں میں نے اپنی گھر کے باہر باندھی ہوئی تھی، وہ گانا سن رہے تھے اور ساتھ میں شراب پی رہے تھے۔ اس گانا گانے والی نے گانے کے اندر یہ بات کہی، حمزہ وہ دیکھو موٹی اونٹنیاں۔ کہتے ہیں حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی، یہ بڑے جوشیلے صحابی تھے، اللہ کے رسول کے چچا تھے، انہوں نے تلوار پکڑی اور نشے میں جا کر ان دونوں اونٹنیوں کو ذبح کر دیا، اور ذبح بھی ایسا کیا کہ ان کی کوہانے کاٹ دی، پیٹ پھاڑ دیے، ٹانگیں کاٹ دی، بڑے برے طریقے سے ان کو اس طرح مار دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میرا نکاح سیدہ فاطمہ سے ہونے والا تھا، اور میں یہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ میں ان اونٹنیوں کو پال پوس کر بڑا کروں گا اور بازار میں جا کر جب بیچوں گا تو مجھے اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے جو میں اپنے شادی کے اخراجات پورے کر سکوں گا۔ میں نے جب یہ حالت دیکھی تو میرے تو ہاتھ پیر پھول گئے، میں بھاگ کر اللہ کے رسول کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی دیکھیں حمزہ نے اس طرح کر دیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ ایک اور انصاری صحابی کو لیا اور ہم تینوں اس جگہ پر پہنچے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ ہم وہاں پر گئے تو وہاں جا کر دیکھا کہ حمزہ ابھی بھی نشے میں مست تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ حمزہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو آگے سے حمزہ چونکہ ابھی نشے میں تھے، اپنا سر اٹھا کر مخمور آنکھوں کے ساتھ کہنے لگے تم لوگ کون ہو؟ تم تو میرے باپ دادا کے غلام ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو چپ کر کے وہاں سے واپس چلے گئے۔ آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، بعد میں اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل کیا۔ اور پھر ایک اور واقعہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ باغ میں داخل ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آئیں ہم آپ کو گوشت کھلائیں، ہم آپ کو شراب پلائیں، آپ کی سیوا کریں۔ کہتے ہیں میں وہاں پر چلا گیا، اب وہاں پر شراب بھی چلی، گوشت بھی کھایا، میں نے بھی شراب پی ہوئی تھی، ایک بندے نے بھی شراب پی ہوئی تھی،
اس نے شراب پی کر میرے ناک پر ایسی زور سے ہڈی ماری کہ میری ناک ٹوٹ گئی اور اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. میں اللہ کے رسول کے پاس آیا, میں نے آ کر شکایت کی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شراب پینے کا, جوئے کا جو سب سے پہلا نقصان انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ میں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ عداوت میں اور دشمنی میں آگے بڑھ جاتا ہے. اور کسی بھی قوم میں اگر شراب آ جائے, شراب کا دورہ چل پڑے, تو ایسی قوم کبھی بھی فلاح کے راستوں پر نہیں چل سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک بندہ تھا, بڑا نیک اور بڑا عبادت گزار بندہ تھا. ایک عورت اس کے اوپر جو ہے اس کو چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ منہ کالا کرے. اب اس نے کسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے اس کو اپنے گھر بلایا اور اپنی خادمہ کو کہا کہ اس کو گھر کے آخری کمرے میں لے کر آنا اور جس کمرے سے گزرتی جاؤ وہاں پر تالا لگاتی جانا. اب جب وہ آخری کمرے میں پہنچ گیا تو اس عورت نے کہا تمہارے سامنے 3 راستے ہیں, یا تو میرے ساتھ منہ کالا کر لو, یا تم اس شراب کے پیالے کو پی لو, یا یہ ایک نومولود بچہ ہے اس کو قتل کر دو. تینوں میں سے ایک گناہ تمہیں کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرو گے تو میں شور مچا کر تمہیں بدنام کر دوں گی اور لوگ تمہارے اوپر تھو تھو کریں گے. اب یہ اللہ کا بندہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا کروں. آخر اس نے یہ کہا کہ جی میں کرتا کیا ہوں, میں اس طرح کرتا ہوں, میں شراب کا پیالہ پی لیتا ہوں, یہ سب سے ہلکا گناہ ہے. اس نے جب شراب کا پیالہ پیا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے وہ چھوٹے بچے کو بھی قتل کر دیا اور عورت کے ساتھ اپنا منہ بھی کالا کر لیا. شراب اس قدر بندے کو اللہ رب العزت سے دور کر دیتی ہے. صرف اللہ سے دوری ہی نہیں, اللہ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض اور تمہارے درمیان دشمنیاں جو ہے وہ ڈال دے. اور جب دشمنیاں بندے کے اندر پڑی ہوئی ہوں گی, بغض ہوگا, دل کے اندر کینے ہوں گے, تو وہاں پر بندہ محبت کے ساتھ نہیں رہ سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. جس قوم کے اندر شراب ہوگا اور جوا ہوگا, شیطان ضرور بھی ضرور ان کو 2 نمبری کے پر اکسائے گا. شیطان ان کو اس بات پر بھی اکسانا شروع کرے گا کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں تم پر فرض کی ہیں, سچ بولنا تمہارے اوپر فرض ہے, اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے, ان ساری چیزوں سے بندے کو پیچھے کرے گا, اللہ کی یاد سے بے خبر کر دے گا. اور جب بندہ اللہ کی یاد سے بے خبر ہوتا ہے, وہ چاہے شراب پی رہا ہو, وہ جوا کھیل رہا ہو, اور جوا میرا بھائی صرف وہی نہیں کہ جو ہم میچ کے اوپر لگاتے ہیں یا لوگ تاش کھیلتے ہیں یا شطرنج یا لوڈو کھیلتے ہیں, ہر وہ بات جو انسان کو, ہر وہ مال جو بلا فائدہ حاصل ہو رہا ہو, اپنی محنت کے بغیر حاصل ہو رہا ہو, چاہے وہ بندے کی لکی کمیٹیاں ہی کیوں نہ ہوں, چاہے اس میں بندے کے جو ہے آپس میں بیٹھ کر ریس لگانے کے معاملات کیوں نہ ہوں, یا کسی کی ہار جیت کے اوپر شرط کی جائے, یہ ساری چیزیں جوئے کے اندر آتی ہیں. اور وہ لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جن لوگوں نے جوئے میں اپنی بیویوں کو ہار دیا, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو کہ اس طرح اپنی گھر والوں کی, اپنی عزتوں کو پامال کر جاتے ہیں. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آگے اللہ فرماتے ہیں عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے تو روکتا ہی ہے, وعن الصلاۃ, اور نماز سے بھی روک دیتا ہے. نماز سے کس طرح روکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا بندے شراب جس نے پی ہو اس کے تو بارے میں ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ نماز کی طرف آئے گا. لیکن جو بندہ کھیل کود میں مشغول ہو چکا ہو, یہاں پر ایک بات ذہن کے اندر رکھ لیں کہ اسلام کھیل کود سے منع نہیں کرتا, تفریح منانے سے اسلام منع نہیں کرتا. اسلام اس کام سے منع کرتا ہے کہ آپ کسی چیز میں اس قدر ان نہ ہو جائیں, اس قدر کھو نہ جائیں کہ آپ اللہ کو ہی بھول جائیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا, وہ کبوتر کے پیچھے دوڑتا ہوا جا رہا تھا. آپ نے فرمایا شیطان شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس بندے کو علم ہی نہیں ہے کہ میں بازار میں ہوں, میں گلی میں ہوں, میں کس جگہ پر ہوں, صرف اس کو اپنے مال کی پڑی ہوئی ہے. بعینی ہی لوگ کرکٹ کے اندر, ہاکی کے اندر, لوڈو کے اندر, شطرنج کے اندر, یا تاش کے اندر, یا کسی بھی کھیل کے اندر
اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں، اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کو اللہ کی یاد ہی نہیں رہتی، دین کا نام باقی ہی نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کھیلوں کو جائز قرار دیا ہے، لیکن وہ 3 کھیل بھی اس وقت حرام ہو جاتے ہیں جب نماز کا وقت آ جائے، جب اللہ کے فرض کردہ کاموں میں سے کسی ایک کا وقت آ جائے۔ کیسے؟ وہ 3 کھیل ہیں، ایک تو یہ تیر اندازی کرنا، دوسرا یہ ہے نشانہ بازی، اور تیسرا کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ کھیلنا، اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ تیراکی کرنا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ تیراکی کرنا، تیر اندازی کرنا اور بیوی کے ساتھ کھیلنا، یہ تینوں کھیل اسلام میں اگر جائز ہیں تو کس حد تک جائز ہیں؟ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر چیز کی زیادتی بندے کو نقصان دیتی ہے۔ اگر بندہ تیر اندازی میں اس قدر مشغول ہو جائے، اس قدر مشغول ہو جائے کہ اس کو نماز کا خیال باقی نہ رہے، تو اللہ رب العزت اس کی اس تیر اندازی کو، چاہے وہ دشمنان اسلام کے لیے تیاری کر رہا ہے، اس کے لیے وبال بن جائے گی۔ اسی طرح وہ اپنی بیوی کی دلجوئی کے لیے اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو ایسی صورت میں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود ہوتے، وہ آپ ہم سے باتیں کر رہے ہوتے، لیکن جب اذان کی آواز آتی تو آپ اس طرح ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو۔ تو یہ طریقہ ہے کسی بھی کھیل کو لینے کا۔ آپ لوڈو کھیل رہے ہیں، آپ شطرنج کھیل رہے ہیں، اسلام میں کسی حد تک ان دونوں کھیلوں سے ممانعت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ان کو کھیل رہا ہے تو پھر بھی اس کو بچنا چاہیے۔ دیگر جو کھیل ہیں جن میں ہاکی ہے یا کرکٹ ہے یا بیڈمنٹن ہے، فٹ بال ہے، بندہ ان کو کھیل رہا ہے، وہ کہتا ہے میری فٹنس اس سے برقرار رہتی ہے، تو اس طرح کھیلے کہ وہ اس کو اپنی نماز کو نہ ضائع کر بیٹھے۔ لیکن میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پروں والے گھوڑے تھے اور وہ اس قدر مشغول ہوئے کہ ان کی عصر کی نماز جاتی رہی، تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں اتنے طاقتور کہ اپنے حقوق کے اوپر، اپنے فرائض کے اوپر اس قدر پختہ ہو سکیں؟ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں جو اللہ کی یاد سے بندے کو غافل کر دیتی ہو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، ان سارے نقصانات کے بعد بھی تم ان سے باز نہیں آؤ گے کیا؟ ان سے ابھی بھی باز آ جاؤ۔ تو میرا بھائی زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو جانیں، نماز کی اہمیت کو سمجھیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے، لہٰذا تم ابھی بھی ڈر جاؤ کہ اگر تم نے شراب پی لی یا جوا کھیل لیا یا شیطانی کام کر لیے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تم پھرتے ہو تو پھرتے چلے جاؤ، لیکن اتنا ذہن میں رکھنا کہ رسول کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ بتا دے۔ اگر رسول نے بتا دیا ہے تو آگے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہارے اوپر حجت قائم ہو چکی ہے۔ اور حجت قائم کرنے کے اللہ کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ اس بندے کو سنا دینا کہ جو بندہ دین کی طرف آ ہی نہیں رہا، کل کو وہ اللہ کو یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میرے تک تیرا پیغام نہیں پہنچا تھا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو بتا دیا جائے اور پھر وہ یہ کہے کہ نہیں جی مجھے سمجھ نہیں آئی، تو ایسے بندے پر بھی اللہ حجت قائم کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو لینا چاہیے، نماز کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو جوا اور یہ جو شراب ہے یہ ہمارے اندر بغض بھی ڈالے گا اور دشمنیاں بھی بڑھائے گا، جیسے کہ میں نے صحابہ کرام کے 2 واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ انما یقیناً یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع کہ ڈال دے بینکم تمہارے درمیان العداوت عداوت والبغضاء اور بغض فی الخمر شراب کے ذریعے والمیسر اور جوئے کے ذریعے ویصدکم اور روک دے تمہیں عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے وعن الصلاۃ اور نماز سے فہل تو کیا تم ان شیطانی کاموں سے منتہون باز آتے ہو۔ جب اس طرح کا اللہ نے انداز اپنایا تو سیدنا عمر کہنے لگے اللہ ہم باز آ گئے، اے اللہ ہم باز آ گئے۔
وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور تم اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا اور تم ڈر جاؤ، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم پھر جاؤ، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انما کہ ہمارے علی رسولنا کہ بے شک ہمارے رسول پر تو صرف یہ فرض ہے کہ البلاغ المبین کہ کھول کر پہنچا دینا۔ کسی چیز کی نہیں سمجھ آئی ہے، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ سبحانک اللہ۔